آج ہم خداوند کے کلام میں سے راہب کی زندگی سے سیکھیں اور یہ سمجھیں گے کہ راہب ایک اس کا ریلیشن شپ اپنے خدا کے ساتھ کس طرح سے ہے، بت پرستی میں ہوتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس انکاؤنٹر میں وہ ایمان لے آتی ہے خداوند کے اوپر، ٹھیک ہے، وہ خداوند پہ ایمان لے آتی ہے اور خدا کے لوگوں پہ اب پرستی اس نے چھوڑ کے، یہ ہم نے سیکھا تھا، اس نے اپنی بت پرستی کو چھوڑ کے خداوند کے لوگوں، اور یہ بھی ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ریزن ہے کہ اس نے جو ہے وہ خداوند کے لوگوں کو، اور اس کے ایمان کی ہم نے حوالے سے کافی ساری چیزیں دیکھی تھی، اور آج ہم فردر جو ہے اس کے ایمان کے حوالے سے اور اس حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ خداوند نے کس طرح سے اس کی زندگی میں جو ہے وہ چینجز لے اور کیوں خداوند وہ چینجز لے۔ اور بت پرست عورت اوپر سے کیا ہے، پروسٹیٹیوٹ ہے۔ تو بت پرست عورت، پروسٹیٹیوٹ عورت، خداوند اس کو کس طرح سے بچاتے ہیں، کیوں بچاتے ہیں، کیا کیا ریزن ہو سکتا ہے اس کے پیچھے کہ خداوند نے اس کو یرو میں سے بچایا؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ وہ تو سارا کچھ بعد میں ہوا نا۔ ویسے نارملی تو یہ پرومس کیا ہوا ہے کہ جو یسوع کی بلڈ لائن ہے، جو نسب نام ہے، اس میں سے وہ تو بنی اسرائیل میں سے ہونا، اور خداوند بنی اسرائیل میں سے کسی کو چوز کر سکتا ہے۔ غیر قوم کی یہ بت پرست، یہ اوپر سے پروسٹیٹیوٹ، اس کو کیوں، اس کو نسب نامے میں اس کی جگہ نہیں ہے، نسب نامے میں اس کی جگہ نہیں ہے۔ اس نے اپنی کیونکہ یہ خدا پہ ایمان لے آئی تھی، تو بہت سارے لوگ لے آتے ہیں خدا پہ۔ ہم بات کر رہے ہیں ایکسٹرا آرڈینری چیز کی، تو یعنی کہ جب بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنا وعدے کی سرزمین کی طرف آگے بڑھ رہی ہے، اور جو جو کام ہو رہے ہیں، جب مصر سے نکالا گیا ہے بنی اسرائیل کو، وہاں سے جو آگے اس کے بعد جو کہانیاں، جو آگے واقعات پیش آئے ہیں، تو وہ آگے بات بڑھی ہے، تو وہاں پہ سنا ہے کہ کیوں جو ہے خداون نے، کیوں جو ہے وہ راہب کو، یہ سب باتیں جو ہیں، یہ سب سائنز ہیں، وہ نشانات ہیں۔ بائبل لکھی بھی نہیں ہے، لیکن بہت سارے کام جو ہیں وہ خداون فزیکل ورلڈ میں کر رہے ہیں، بنی اسرائیل کے تھرو کر رہے ہیں۔ بنی اسرائیل میں اس لیے بھی کیے ہیں تاکہ خداون جو ہے، تاکہ دنیا کے لوگ، بنی اسرائیل بھی اور دنیا کے لوگ جو ہیں وہ پہچان سکیں کہ ایک حقیقی خدا یہوہ جو ہے وہ کون ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، تو یہ بات سچ ہے کہ خداوند اپنی پہچان کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو جو ہے وہ مصر میں سے نکال رہے ہیں، اور مصر میں سے نکال کے ان کو بچا کے ان کو سیو اس لیے کر رہے ہیں۔ یہ باتیں آپ کی ساری کریکٹ ہیں، صحیح ہیں، اور میں ان کے ساتھ اگری کرتا ہوں، لیکن ان سب باتوں کا افیکٹ جو ہے وہ راہب کے اوپر، ان سب باتوں کا کوئی نہ کوئی حصہ ہے، ان سب باتوں کا کوئی نہ کوئی لینا دینا ہے راہب کی زندگی کے اوپر۔ بچاشل نہیں ہے، کوئی یونیک نہیں ہو تو راہب سے، تو خداوند نے کسی ایسی عورت کو جو کہ پورے اس کلین میں سے نہیں، کہ خداوند کے لوگوں میں، بنی اسرائیل میں، حالانکہ وہ باہر سے تھی، وہ ایک آؤٹ سائڈ، وہ ایک پروسٹیٹیوٹ تھی، ایک عورت تھی، وہ ایک بت پرست عورت تھی، آئیڈل ورشپر تھی، لیکن خداوند نے پھر بھی اس کو گریٹنس کے، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ خداوند نے راہب کو بچپن سے ہی اور وہ یرو میں گئے اور سیدھا اس کے گھر میں گئے، اور اس کے گھر میں اس لیے گئے تاکہ کیا ہے، اس کو ایک اپرچونٹی ملے، راہب کو کیا ملے، ایک اپرچونٹی ملے، کس چیز، اپنے آپ کو بچا لینے کی، اپنے آپ کو اور اپنے خاندان کو لیکن خداوند نے یہ اپرچونٹی حالانکہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے، لیکن خداوند نے اس کو یہ اپرچونٹی کیوں دی؟ یہ کیونکہ انسان میں اور خداوند میں یہ فرق، سنیے گا، انسان میں اور خداوند میں یہ، وہ ہمیشہ انسان کا پاسٹ دیکھتا رہتا ہے، انسان میں اور خداوند میں، یہ انسان جو ہے وہ ہمیشہ انسان کا پاسٹ دیکھتے رہتا ہے، اور انسان جو ہے وہ یہ دیکھتے رہتا ہے کہ اس نے کیا کیا، اس نے پہلے کب کیا، تب کب کیا، اس نے تب کب کیا۔ خداوند میں فرق یہ ہے کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ہمارے پاسٹ سے، وہ ہمارے پاسٹ سے، بلکہ ہمارے فیوچر میں، ہمیں فیوچر، اور وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم نے پاسٹ میں کیا گناہ، خداوند اس طرح سے ہمیں نہیں دیکھتے، خداوند یہ نہیں دیکھتے کہ پاسٹ میں اس نے کیا کیا اور وہی اس کے فیوچر کو ڈیفائن کرے، بلکہ خداوند کیا دیکھتے ہیں کہ یہ فیوچر میں اس کے اندر اس کا دل کیسا ہے، اس کی کیپیبلٹیز، کی سکلز، کے ٹیلنٹ کیا ہے، جو اس کی مائنڈ سیٹ، جو بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ ہے، وہ کس طرح کا ہے۔ خداوند، انسان جو ہے وہ آؤٹ ورڈ اپیرنس کو دیکھتا رہتا ہے، وہ جسم کو دیکھتا رہتا ہے، وہ باہر کی اپیرنس کو لیکن خداوند جو ہے وہ دلوں کو پرکھتا ہے، وہ دلوں کو دیکھتا ہے، اور خداوند جو ہے وہ راہب کے دل کو دیکھ رہے ہیں، بے شک وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے، اور ہر ایک ہم نے پہلے بھی یہ دیکھا تھا کہ ہر ایک پروسٹیٹیوٹ اس لیے پروسٹیٹیوٹ نہیں ہوتی کیونکہ اس کا شوق ہوتا ہے کہ وہ پروسٹیٹیوٹ، اس کو زندگی کے حالات جو ہیں وہ ایسے کام کرنے پہ مجبور اس کو نہیں دیکھ رہے کہ ہماری مجبوریوں، ہم نے اپنی مجبوریوں میں، خداوند یہ دیکھ رہے کہ مائٹیلی جو ہے خود عظیم طریقے سے جو ہے وہ فیوچر میں آپ کو کس طرح سے استعمال کر رہا۔ آپ نے بھی جو اپنے پاسٹ کو جو ہے وہ لے کے اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں ہونے دیا، آپ نے اس بات سے ڈیفائن نہیں ہونا کہ ماضی میں آپ نے کیا غلطیاں کی ہیں، بلکہ آپ نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ خداوند کا جو پرومس ہے آپ کے فیوچر کے لیے، خداوند نے یرو کی دیواریں گرانی تھی، اور وہ ملک جو ہے وہ دینا ہی دینا، خداوند نے اس کو دینا ہی دینا، کوئی بھی کسی بھی طرح سے
سو کسی بھی طرح سے کس کی ضرورت نہیں تھی؟ کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ خداوند نے کہنا تھا یہ تو میں نے تمہیں شہر دیا, اس کے گرد جاؤ اور وہ گریں گی اور وہ تمہارا ہو گیا. اس ٹائم میں کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی تاکہ وہ اس کو دیکھ لے. ٹھیک ہے, تو پھر کیوں بھیجا؟ 2 ریزن سے. ایک ریزن, راہب بچ گئی, کیونکہ آپ کو یاد ہے ابراہیم کی بات ہو رہی تھی کس کے ساتھ؟ خداوند کے فرشتے کے. اس نے کہا تھا کہ میں نے سدوم اور عمورہ کو تو ابراہیم نے کہا کہ ابراہیم نے کہا کہ وہاں پہ اگر 50 لوگ ہوں, وہاں پہ اگر 30 لوگ ہوں, 20 لوگ ہوں, تو پھر کیا ہے؟ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ میں اس کو تباہ نہیں کروں گا. خداوند نے ایک راست باز شخص کی وجہ سے, وہ راست باز شخص کون ہے؟ راہب ہے. اس کو پورے شہر کو, جس طرح سے سدوم عمورہ میں کوئی بھی نہیں تھا, اب راہب کو, اور اس کا کیونکہ اس کو پاسٹ اس کو ڈیفائن نہیں کر رہا, حالانکہ وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے, اس نے ایک ڈوری سے, ایک لال ڈوری سے ان 2 سپائز کو, ان 2 لوگوں کو کھڑکی سے نیچے, ہم نے یہ آلریڈی دیکھا ہے کہ یہ کیا کام کرتی ہے. یہ عورت جو ہے وہ بزنس اس بات سے ڈیفائن نہیں ہوئی. کس بات سے ڈیفائن نہیں ہوئی؟ کہ وہ پروسٹیٹیوٹ ہے. اس کے علاوہ بھی اس کی زندگی میں بے شک کمیاں ہیں, بے شک وہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے, لیکن اس نے سائڈ بزنس بھی کیے. وہ پراپرٹی اونر ہے, اس کا گھر اپنا تھا, اس کی لاڈجنگ تھی, اس کا جو ہے وہ ٹریولرز کو ہوٹل کا بزنس تھا, رسی بیچنے کا بزنس, اور کوئی عام رسی بیچنے کا بزنس نہیں, یہ لال رسی بیچنے کا اس کا. اس نے اپنے آپ کو, حالانکہ اس ایک طرف زندگی میں خداوند کو پتا اس کی بات کیا خوبصورت لگ رہی ہے, خداوند کو کون سی اس کی بات اچھی لگ رہی ہے, کہ بے شک وہ زندگی میں, اس کی زندگی میں لیکن اس نے اس بات سے اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں ہونے دیا, اور اس نے کیا کیا ہے, اس کمی کے, پروسٹیٹیوٹ ہونے کے باوجود بھی, اور اس زمانے میں ہم اس کو بہت نیچی نظر سے دیکھ رہے ہیں, اس زمانے میں اس عورت کے لیے جو کہ رائلٹی میں نہیں ہے, اس کے لیے اس ٹائم میں ایک کامن چیز تھی, خاص طور پہ بت پرستی میں, خداوند کے لوگوں میں نہیں, بت پرستی میں کیا ہے, یہ ایک کامن چیز تھی. تو کیا ہے کہ اس نے کیا کیا کہ اس کو پتا کہ میری تو یہاں پہ زندگی میں کمی, لیکن اس نے کہا کہ باقی جگہ پہ وہ پراپرٹی اونر ہے, بزنس ہوٹل کا بزنس کرتی ہے, اور وہ رسی بیچتی ہے, اور کوئی عام رسی نہیں بیچتی. کے بارے میں آپ کے ساتھ اور تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. لیکن وہ یہ سارے بزنسز کس وجہ سے کرتی ہے؟ وہ بزنسز کیوں کرتی ہے؟ کسی کا کوئی آئیڈیا ہو؟ سارے بزنسز پرائمریلی اپنے لیے نہیں کر رہی ہے, کیونکہ اگر وہ پیسہ کمانا صرف اپنے لیے, جب 2 لوگ آئے تھے تو ان کے ساتھ ڈیلنگ کر کے اپنے آپ کو بچاتی ہے, اپنے لیے سونا, زیور, زمین, سارا کچھ, لیکن اس نے صرف اپنے خاندان کی جو سیکیورٹی ہے, پرائمریلی جو اس نے یہ کیا ہے, یہ بزنسز کیوں کر رہی ہے؟ اپنی فیملی کے لیے کر رہی ہے. اور ایک پروسٹیٹیوٹ ہونا اور اپنی فیملی کو لے کر چلنا ایک بہت مشکل کام ہے, جو کہ راہب نے کیا ہے. اور اسی لیے کیونکہ یہ کر پائی ہے, ہم خداوند کے لوگ ہو کے کبھی کبھی ہمیں فیملی کو لے کر چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. خداوند کے لوگ یہ پروسٹیٹیوٹ جو ہے یہ کام, اور کیسے کر پائی ہے, اس بات کو ہم آج جو ہے وہ سمجھیں گے. اب یہ جو بزنس کرتی ہے اس لال ڈوری کا, اس زمانے میں, اور یہ بناتی کہ اس لکڑی سے, وہ اسپیشل لکڑی جو اس کو ہم نے دیکھا تھا لاسٹ ویک, اس سے یہ لال ڈوری بنا. اور یہ لال ڈوری, یہ جو لال ڈوری ہے, یہ کوئی عام ڈوری نہیں, یہ ایک بہت ہی قیمتی مہنگی ڈوری ہے. کیوں؟ کیونکہ لال رنگ جو ہے وہ کامن نہیں, لال رنگ جو ہے وہ کامن نہیں ہے. آج کے زمانے میں آپ کوئی بھی کلر جو ہے وہ بنا سکتے ہیں, کیونکہ آج کے زمانے میں سنتھیٹک ڈائز ہوتے ہیں. کون سے ڈائز ہوتے ہیں؟ سنتھیٹک, جو کہ لیب میں بنتے ہیں, جو کہ کیمیکل سے بنتے ہیں, اور آپ کیمیکل سے جو ہے وہ کوئی بھی کلر دے سکتے ہیں. اس زمانے میں نیچرل ڈائز ہی ہوتے تھے, آرگینک نیچرل ڈائز ہی ہوتے تھے. اس زمانے میں کوئی سنتھیٹک ڈائی نہیں. تو لال رنگ اگر کرنا ہے تو یہی اسی طرح سے کر سکتے ہیں کہ وہ اس چیز کو دیکھے کہ قدرت میں کون سی چیز ہے جو کہ لال رنگ دیتی ہے, اور اس لال رنگ سے جو ہے اس کو کر دیا جاتا ہے. اور یہ جو ڈائی ہے یہ بہت ہی مہنگا ہے, یہ بہت ہی مہنگا ہے. اور یہ لال ڈائی اس عورت کے پاس, راہب کے, کیونکہ اس کے پاس ٹریڈرز بھی آتے ہیں, اس کے پاس ٹریولرز بھی آتے ہیں, تو دور دراز سے اس کے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ دور دراز سے یہ لوگوں سے جو ہے یہ مہنگی ڈائی خرید سکے. یہ مہنگی کیونکہ اس زمانے میں سستی نہیں ہوتی تھی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو لال رنگ ہے یہ 3 چیزوں کی علامت. ایک تو یہ بادشاہت, دیکھتے کہ بادشاہ جو ہے یہ ڈیپ ریڈ کلر جو ہے, بادشاہ کے کلرز میں تو آپ کو گولڈ, پرپل اور ریڈ, یہ رائلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. ڈارک میرون رنگ جو ہے یہ رائلٹی کو ریپرزینٹ, نمبر 1 پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ رائلٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. بعد میں ہم جا کے دیکھیں گے کہ جب ہیکل بنی
تو ہیکل کے اندر بھی یہ لال رنگ کو سونا وہاں پہ بھی استعمال کیا گیا اور لال رنگ بھی جو ہے وہ پریسٹلی کپڑوں میں استعمال کیا گیا ہے. تو یہ پریسٹ ہوڈ کو بھی ریپرزینٹ کر رہا ہے. ایک طرف یہ رائلٹی کو ریپرزینٹ بادشاہت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, دوسری طرف یہ پریسٹ ہوڈ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, خداوند کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنے والا. تیسری جگہ پہ لال رنگ جو ہے وہ خون کو ریپرزینٹ, تو قربانی کو ریپرزینٹ کرتا ہے. کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ قربانی کو اب یہ تین چیزیں کون مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ تین چیزیں جو, کون سا دنیا کا واحد شخص ہے جس میں یہ تینوں چیزیں؟ یسوع قربانی بھی ہیں, یسوع سردار کاہن بھی ہیں, اور یسوع ہماری قربانی بھی ہے. اب یہی لال ڈوری جو کہ اس نے اپنے گھر کے باہر کھڑکی سے لٹکی, یہ لال ڈوری جو ہے وہ یسوع اور یسوع کے لہو کو, یسوع کی بادشاہت کو, پریسٹ ہوڈ کو. اب یہ جو لال ڈائی ہے, یہ جو لال کلر ہے, یہ اس لیے مہنگا ہے کیونکہ یہ نیچرلی بنتا کیا, یہ ایک انسیکٹ سے بنتا ہے, انسیکٹ کا. اور یہ جو انسیکٹ ہے یہ درخت میں رہتا ہے, خاص طور پہ اوک کے درخت میں رہتا ہے. تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے, اس انسیکٹ کو کلیکٹ کرنا پڑتا ہے, اور بہت سے انسیکٹ کو کلیکٹ کر کے اس کو مسلنا پڑتا ہے, اور جب اس کو مسلا جاتا ہے تو اس میں سے یہ لال رنگ نکلتا ہے. اور اس کی یہ نیچرل کلر اتنا زیادہ سٹرونگ ہے کہ جب ڈائی کر دیتے ہیں تو وہ سالہ سال جو ہے لال رنگ, اس لیے تو مہنگا ہے, اور اس لیے رائلٹی اس کو لیتی ہے. عام لوگوں کے لیے اس کا جو کلائنٹ ہے, جو یہ لال رسی کو لینے والا جو کلائنٹ ہے, یہ رائل فرنیشنگ میں استعمال ہوتی, یہ عام لوگ اس کے کلائنٹ نہیں, یہ ایک ایکسپینسو ڈوری ہے. تو اب یہ ہم دیکھتے چاہتا ہوں کہ کس طرح سے خداوند نے اس عورت کو جو ہے ایک ٹائپ بنایا ہے. اس نے اس کو کیا بنایا, ایک ٹائپ, کس چیز کا ٹائپ بنایا. ہم دیکھتے کہ خداوند نے اس کو یسوع کی قربانی جو ہے اس کی سائنس کا اس کو ٹائپ, یسوع سے بائی نیم واقف نہیں تھے. یسوع نے, اب یسوع خود اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, ہاں کب دیکھا, جب اسی پہاڑ کے اوپر جو ہے ابراہیم نے اسحاق کی قربانی دینی تھی. اور وہ میں اب اس میسج میں جاؤں گا نہیں, بہت لمبا میسج ہے, لیکن وہاں پہ ہمیں اس بات کی کلیئر انڈیکیشن ملتی ہے کہ پرانے عہد نامہ میں خداوند نے یسوع کی جو تصویر ہے وہ ابراہیم کے سامنے کیا ہے, بڑے واضح طور سے رکھی ہے. اس کے پاس جو ہے یوسف کی اب لائف پوری کی پوری جو ہے وہ یسوع کی, اور اس طرح کی بہت ساری تصویریں جو یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یہ شرف جو ہے وہ اس عورت کو دیا جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ ہے, کہ یسوع نے اپنی قربانی کی نشانی جو ہے اس کی زندگی میں رکھ. درخت پہ مسلی ہوئی چیز سے ہی وہ کیا ہے, لال رنگ پیدا ہوتا ہے. درخت پہ جو مسلی ہوئے جو اس کو جو قربان کیے ہوا جو انسیکٹ ہے, اس سے کیا ہے, وہ لال رنگ پیدا ہوتا ہے. اور یہ ایک بڑی قیمتی ڈائی ہے, اور یسوع نے ایک بڑی قیمتی قربانی ہمارے لیے دیا. اور یسوع کو بھی مسلا گیا کہاں پہ, ایک درخت کے, ایک صلیب کے, اور جو چیز وہ استعمال کرتی تھی یسوع نے اسی چیز کو لے کر اپنی قربانی کی یعقوب جو ہے وہ کیا سو رہا ہے, اس کو خواب آتا ہے کہ ایک سیڑھی ہے, اور یسوع نے یاد نامہ کہ آپ میں آ کے جو ہے وہ یوحنا کی. تو پرانے عہد میں بہت سارے لوگوں کی انٹریکشن جو یسوع کے ساتھ ہوا. یشوع کے سامنے یسوع خود آتے ہیں ایک فرشتے کے طور پہ, جو کہ تلوار لے کر آتے ہیں, اور پھر وہ وہاں پہ گرتا ہے, جوتی اتارتا ہے, کیونکہ وہ ایک پاک جگہ خداوند وہاں پہ یسوع سے پرسنلی مل. اور اسی طرح سے یسوع جو ہے اس کی زندگی میں, کس کی زندگی میں, راہب کی زندگی میں آیا. اور وہ جو لال ڈوری ہے وہ اس بات کی علامت بن گئی کہ جس کی زندگی میں وہ لال ڈوری ہوگی, وہ یسوع کی قربانی ہوگی, وہ گھر جو ہے وہ بچ جائے گا. پرانے عہد نامہ میں راہب جو ہے وہ یسوع سے واقف تھی, اور اسی لیے اگر کوئی واقف ہوتا ہے تو اس کی سے یسوع جو ہے اپنی قربانی کی جو ہے ایک نشانی دے دیتے ہیں, جو کہ باقی لوگوں کے لیے, ایمانداروں کے لیے ایمان کا سبب بنتی ہے, ایمان میں مضبوطی کا سبب بنتی ہے. اور آج آپ کو اور مجھے ایک بات بتانا چاہ رہے ہیں راہب کی زندگی سے, یہ میٹر کرتا ہے کہ آپ خدا سے کتنی بات, خدا سے آپ کا تعلق کیسے, آپ کا رشتہ. اور کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم ڈسٹنٹ ہیں خداوند سے, ہم دور ہیں خداوند سے, اور یہ شیطان کی ایک چالاکی ہے, کی ایک ہوشیاری ہے کہ آپ کو وہ اس گلٹ کے اندر رکھے کہ خداوند آپ سے بات نہیں کر سکتے کیونکہ آپ گنہگار ہیں. سے بڑھ کے کون گنہگار ہو؟ اگر خداوند راہب جو کہ ایک بت پرست, جو کہ غیر قوم سے ہے, جو کہ ایک پروسٹیٹیوٹ عورت ہے, تو خداوند آپ سے اور مجھ سے کیوں نہیں بات؟ اگر آپ کی زندگی قیمتی نہیں ہے, پھر یسوع نے آپ کی اور میرے لیے
کہ یسوع کا لہو جو ہے وہ اس شخص کی زندگی کے اندر ہے، اور یہ شخص جو ہے وہ یسوع سے واقف ہے، اور پھر اس زندگی وہ راہب کہ آپ کی زندگی کی لال ڈوری کیا ہے۔ اور اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی زندگی کی لال ڈوری کیا ہے، وہ ایک ایسی چیز وہ جو نشان بنے گی کہ یسوع سے آپ واقف ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہیں ان کے ایمان میں مضبوطی کا سبب بنے گی، اور وہ ایک پہچان بنے گی، آپ کی پہچان بنے گی۔ کس چیز کی پہچان بنے گی؟ کہ یہ ایماندار شخص ہے، کہ یہ خداوند کا چنا ہوا ہے۔ اور پھر آپ نے اس ڈوری کو وہ سب کے سامنے اپنی ہم صرف جیسے یسوع نے جو ہے وہ فقیر فریسیوں کا باہر سے تم کیا ہو، سفید برتن ہو، ہے نا، لیکن اندر سے کیا؟ اندر سے گندا برتن ہو۔ ایک تو فیملی ہو نمبر 1 پہ، کہ فیملی کو اس نے بچایا۔ اب جو کمی کیا وہ چیز ہے، راہب جو ہے وہ کیا تھی؟ پروسٹیٹیوٹ تھی۔ اگر ہم پروسٹیٹیوٹ کو دیکھیں گے تو ہم کیا کس نظر سے دیکھیں گے؟ کس نظر سے دیکھیں گے؟ اچھی نظر سے دیکھیں گے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے فیملی کے ممبرس کو بھی ان کے پاس سے ڈیفائن کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے فیملی کے ممبرس کو بھی ان کے اور اس وجہ سے کیا ہے کہ ہم پاس سے ڈیفائن کرتے ہیں تو ہم ان کا فیوچر نہیں دیکھ۔ میں نے آپ کو کہا تھا میں شیئر کروں گا کہ میری لال ڈوری یہ ہے کہ مصیبتوں سے گزرنے کے باوجود بیٹے کو بزنس کو کھو دینے کے میں نے خدا کی خدمت۔ اب آپ نے دیکھنا ہے، اور یہ چیز کہ جی بیٹے کو کھویا ہے، بزنس کو لیکن پھر بھی یہ چیز جو ہے یہ میری زندگی میں جو ہے یہ باہر دروازے پہ یا کھڑکی میں سے جو کہ آپ سب میری اسٹوری سے واقف، یہ میری ایک پہچان ہے کہ اس کی پہچان تھی۔ تو آپ کی ڈوری پتہ کیا ہے؟ کہ کن کن دکھوں سے آپ گزرے ہیں، کن کن مصیبتوں سے آپ گزرے ہیں، کن کن پریشانیوں سے آپ گزرے ہیں، اور پھر بھی آپ خداوند کے ساتھ کس طرح سے ایمانداری کے ساتھ، یہ آپ کی ڈوری ہے۔ جب لوگوں کو آپ کی کہانیوں کا پتہ ہوگا اور آپ کے عزیزوں کو آپ کی کہانی کا پتہ، کتنا نقصان ہونے کے باوجود بھی کیا ہے آپ کیا ہے؟ خداوند وفاداری کے ساتھ اور ایمانداری کے ساتھ۔ جب کہ خداوند کو کے ساتھ آپ چل رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی زندگی کی تو وہ ان کے لیے کیا بن جاتی ہے؟ لال ڈوری بن جاتی، وہ ان کے ایمان کے لیے کیا قوت کا سبب بن جاتی۔ جب آپ بغیر کمپلین کیے، بغیر روئے دھوئے، بغیر بڑبڑائے، جس طرح سے بنی اسرائیل نے کیا تھا، بلکہ آپ بغیر روئے دھوئے، بڑبڑائے، بغیر کچھ ایسی باتیں کیے خداوند کی، جب آپ خدمت کرتے ہیں، آپ مسرور رہتے ہیں، میں آپ خوش رہتے ہیں، جب آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنے پاس سے ڈیفائن نہیں بلکہ کیا ہے خداوند کا بتایا ہوا فیوچر جو آپ کی زندگی کے لیے تو وہ آپ کی لال ڈوری ہے۔ بھائی نے بہت اچھا کہا کہ آپ کا ایٹیٹیوڈ، آپ کا کردار، سوچ، وہ آپ کی لال ڈوری ہے۔ آپ یہ مت سوچئے گا جب ہم گھر پہ لڑائی کرتے ہیں یا برا بھلا کہتے ہیں، یا جب ہم نے سوچ میں کمی، ہم اپنے اندر اپنے کردار میں باہر سے ہم نے یہ دکھایا کہ ہم جو ہے وہ یسوع پہ ایمان لاتے ہیں، باہر سے ہم نے دکھایا کہ یسوع پہ ایمان لاتے ہیں، اور اندر جو ہے ہمارے ہیٹ ہے، حسد ہے، غرور، گھمنڈ، دوسروں کے لیے ہمارے پاس دل نہیں ہے، دوسروں کی نہیں ہے، ہمارے پاس جو ہے سیلفشنس ہے، اپنے ہی صرف ہم تلاش کرتے رہتے ہیں، تو یہ ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ صرف دکھاوا کر رہے ہیں، صرف دکھاوا کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی کی لال ڈوری، ہمیں اپنی زندگی کی لال اس کو پراؤڈلی جو ہے وہ اپنی زندگی کی کھڑکی سے باہر لٹکانا ہے تاکہ سب لوگ دیکھ سکیں۔ یہ بڑا ضروری ہے، بڑا اہم ہے کہ ہم جو ہے اس کو اپنی زندگی کی کھڑکی سے لٹکا کے لوگوں کے سامنے نمایاں کر سکے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ ہماری زندگی کو دیکھ کر اس سے اور میں اس جرنی میں خداوند کی مدد سے آگے بڑھ، اور آپ لوگوں کو بھی اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ایون اپنے فیملی ممبرس کو ان کے پاس سے بلکہ یہ دیکھیں کہ فیوچر میں وہ کیا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پاسٹ ماضی دکھوں کو، تکلیفوں کو کسی بھی طرح سے اپنی زندگی کی ڈیفینیشن نہ بننے، بلکہ آپ کیا کریں؟ آپ نے اپنے پاسٹ دکھوں کو، پریشانیوں کو بھی خداوند کے ساتھ ایمان، خداوند نے آگے بڑھتے چلے جانا ہے، اور وہ ایک لال ڈوری جس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ برکت پائیں گے اور اپنے ایمان میں جو ہے وہ قوت پائیں گے۔ خداوند